IMF کے ذریعے سے پاکستان کے معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کی جو خطرے کی تلوار ہے وہ ہر لمحہ وہ لٹکتی رہے گی، اور پھر دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہوگی، IMF وہ اپنا شکنجہ کسے گا، عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہوگی، مہنگائی کا جو بے قابو ہوتا ہوا جن عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کرے، اور اس سے نمٹنے کے لیے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر نہ سیاسی سطح پر، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر، نہ عوامی سطح پر نہ کوئی سوچ ہے، نہ ویژن ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ حکمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے۔ پاکستان میں بڑھتا ہوا سیاسی انتشار، معاشی عدم استحکام، عالمی مالیاتی اداروں کا بڑھتا ہوا انفلوئنس، اور اسی طریقے سے ریجن کے ممالک کا عدم اطمینان، یہ وہ تازہ ترین حالات ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان آج ایک بند گلی میں پھنس چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کے ایجنڈے کو قانونی حیثیت دے کر یہاں پر باقاعدہ طور پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی خود مختاری کو، ساورنٹی کو، اس کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریجنل ممالک پاکستان سے مایوس ہو کر وہ اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے اپنی الگ سے حکمت عملی اختیار کرنے پر مجبور ہے، اور پاکستان ریجن میں اور دنیا میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ان حالات کا ہم جائزہ لیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے بعد میں آزاد ہونے والے، انقلابات سے ہمکنار ہونے والے ممالک آج تمام اشاریوں میں پاکستان سے آگے ہیں، اور پاکستان آج بھی بدترین سیاسی، معاشی، سماجی حالات میں گرا ہوا ہے۔ تاریخ کے تناظر میں اس کا تجزیہ لیں، اگر ہم شروع سے دیکھیں تو پاکستان کے عوام اور قائد اعظم کی خواہشات اور قائد اعظم کے ویژن کے برعکس پہلے دن سے ہی پاکستان پر سامراجی طاقتوں نے قبضے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ مشکوک حالات میں قائد اعظم کی وفات کے بعد یہاں پر جو قوت مسلط ہوئی، ان کے لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں، اور یہ وہ قوتیں تھیں جو کلونیلزم کے دور میں یہاں پر امریکی برطانوی سامراج کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے یہاں کے اقوام سے غداری کی مرتکب ہوئی، اور سامراج کی وفاداری اس کا انہوں نے علم بلند کیا، جس کے صلے میں ان کو یہاں پر پاکستان کے عوام پر مسلط کیا گیا۔ اور بدقسمتی سے وہی قوتیں گزشتہ 70-75 سالوں سے پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہیں۔ چہرے تبدیل ہوئے ہیں، لیکن وہ قوتیں، وہ ذہنیتیں، وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر کلونیلزم کی باقیات ہی اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، کرپٹ جرنیلوں کی صورت میں، کرپٹ ججوں کی صورت میں، اور اسی طریقے سے یہاں پر جو کرپٹ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، سیاستدان ہیں، نام نہاد مذہبی پیشوا ہیں، ان کے گٹھ جوڑ کے تحت یہ پاکستان کے عوام کے اوپر، ان کی گردنوں پر مسلط ہے۔ ان کو کیوں یہاں پر مسلط کیا گیا؟ اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ یہ ریئلائز کر چکا تھا کہ اس کے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ نئے نظام، سوشلسٹ نظام کا مالک اور علمبردار سوویت یونین ہے۔ سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے اسے سب سے اہم ترین خطہ نظر آیا وہ پاکستان تھا۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو پاکستان کو دنیا میں لیڈنگ مقام دے سکتی تھی، بدقسمتی سے لیڈرشپ کی نااہلی کی وجہ سے، کھوٹے سکوں کی وجہ سے یہی جیو اسٹریٹجک پوزیشن سامراجی مفادات کی آماجگاہ اور اس کی سازشوں کا گڑھ بن گئی، اور اس کو امریکی سامراج نے اپنے مفادات کے لیے ایک اڈا بنا دیا۔ چنانچہ 75 سال کی تاریخ آپ دیکھیں، سیٹوں میں شمولیت، سینٹوں میں شمولیت، بنگلہ دیش کی ہم سے علیحدگی،
سیاسی شعور جہاں پر بہت اعلیٰ پائے کا تھا، اس کو کاٹ کر پھینکنا، اور پھر یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو، اس کا عدالتی قتل، اور پھر جو ضیاء الحق کی آمریت ہے اس کے تحت پھر یہاں پر افغانستان کی جنگ، جس میں مسلمانوں کے اور پاکستان کے عوام کے مذہبی جذبات کو، اسلام سے ان کی شیفتگی کو، وارفتگی کو اور ان کے اخلاص کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور امریکی سامراج اور اس کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان کے اندر روس کے خلاف جو کردار ادا کیا، اس کا خمیازہ آج تک ہمارا ملک اور یہ ریجن بھگت رہا ہے کہ اسی کے نتیجے میں بنیاد پرستی، انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور اس طرح منشیات فروشی، کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، اس نے یہ ہے کہ ہمارے سماج اس کے اندر سرائیت کی ہے، اور جہالت اور غربت میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ ہے کہ ڈیرے ڈالے۔ اب جب سوویت یونین نے بدلتے ہوئے حالات میں 1991 اس میں اپنی اسٹریٹجی چینج کی، تو امریکی سامراج نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب پاکستان کو جن مقاصد کے لیے ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے، اب اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ پاکستان ہمارے لیے مزید ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے، اس کے اندر پوٹینشل ایسی ہے کہ اگر یہاں پر ریجن کے دباؤ کے تحت یا از خود پاکستان کے عوام ان کے اندر آنے والے شعور کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے، تو یہاں برپا ہونے والا انقلاب امریکی سامراج کی عالمی بالادستی کو توڑنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا، کیونکہ یہاں میں برپا ہونے والا انقلاب جنوبی ایشیا، ویسٹ ایشیا، مغربی ایشیا اور پھر بحر ہند، اس میں جو امریکی سامراجی بالادستی ہے اس کے مفادات پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا باعث ہوگا۔ اس لیے اس پاکستان کو تحلیل اور تقسیم کرنا یہ امریکی سامراجی ایجنڈے میں اور اس کے عزائم میں سرفہرست ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک پے در پے اٹیمپٹس ہوئی۔ یہ تو قدرت کا اہتمام ہے، ریجنل قوتوں کی یہاں پر پینیٹریشن ہے، ورنہ یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سامراج کی کالی بھیڑیں ہیں، یہاں کے سسٹم کے اندر جو ان کے اعلی کار ہیں، ان کی طرف سے کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی ہے کہ پاکستان جو ہے خاکم بدہن امریکی سامراج کے مطابق یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اور آج بھی سینیریو یہی بن رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس طرف دھکیلنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں پر یہ سیٹ اپ قائم کر کے جہاں سیاسی اعتبار سے عدم استحکام پیدا کیا گیا، وہاں معاشی اعتبار سے جو پہلے سے ہی سامراجی طاقتوں کا یہاں قبضہ تھا، اس کے اوپر IMF کا ایک مرتبہ پھر براہ راست قبضہ قائم کرنے کے لیے راہ ہموار آج کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ریجنل ممالک ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ساری صورتحال اس کو یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو رد عمل بتا رہا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں پاکستان کے حوالے سے وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ سی پیک جیسا اسٹریٹجک منصوبہ جو دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ پوری دنیا سے کنیکٹڈ تھا، اور جس کے تحت چائنا نے محض کھڈے نہیں کھودنے تھے، سی پیک کے تحت گوادر میں سڑکیں نہیں بنانی تھی، وہ تو صنعتی اور معاشی مفادات تو تھے ہی تھے، ریجن کے حوالے سے اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کو وہاں پر نیول بیس بنا کر اس پورے ریجن اور پاکستان کے دفاع کے لیے اس کو بطور مرکز کے بروے کار لانا تھا، لیکن موجودہ سیٹ اپ کے ذریعے سے اس ساری صورتحال کو سبوتاژ کیا گیا ہے امریکی سامراجی مفادات کے تحت، اس کی مصلحتوں کے تحت، تاکہ یہاں پر ریجن کا بڑھتا ہوا انفلوئنس جس کا الٹیمیٹ نتیجہ پاکستان سے امریکی سامراجی قبضے کا خاتمہ ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اور آج چین جیسا ملک جس کی دوستی کے دعوے کیے جاتے تھے، اس نے جو ایران کے ساتھ اسٹریٹجک یہ ہے کہ جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس موقع پر جس طرح کی آوازیں اٹھی ہیں، اگرچہ ان آوازوں کی مختلف وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں پر آگ ہو۔ پاکستان کے حوالے سے ہر طرف سے یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ تو پاکستان کے گرد یہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، آنے والا منظرنامہ انتہائی خوفناک ہے، اور اس کو ریئلائز کر کے آج اس کے سدباب کے لیے باشعور افراد کو سوچنا ہوگا کہ کیوں کر ہم اپنے اس وطن عزیز پاکستان کو امریکی سامراجی دست برد اور اس کے یہاں پر گماشتوں کی دست برد سے بچائیں، کہ جن کے مفادات پاکستان میں نہیں ہیں، جن کے مفادات ویسٹ یورپ اور امریکہ میں ہیں، انہوں نے یہاں پر صرف اقتدار قائم کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں سیٹل ہو جانا ہے۔
ان قوتوں کے حوالے سے شعور حاصل کرنا آج ہر پاکستانی، باشعور پاکستانی کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اس پاکستان، اس کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو آنے والا جو منظرنامہ ہے، جو یہاں سچویشن پیدا کی جا رہی ہے، حالات اگر اسی ڈگر پر چلتے رہے تو حاکم بدہن جو منظرنامہ ہے، اس میں ایک طرف IMF کے ذریعے سے پاکستان کے معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کی جو خطرے کی تلوار ہے، وہ ہر لمحہ وہ لٹکتی رہے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو ایٹمی طاقت یہاں پر یہ ہے کہ بنایا گیا، اور جس کے حوالے سے عوام میں ایک عشق پیدا کیا گیا، اور اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب معاشی طور پر ڈسٹیبل ہوگا ملک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دنیا میں ایک عرصے سے ایک پروپیگنڈا ساتھ کیا گیا کہ پاکستان کا جو ایٹمی اسلحہ ہے اس پر دہشت گرد قبضہ کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ملائیں تو نتیجہ کیا ہے؟ جب دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہوگی، IMF وہ اپنا شکنجہ کسے گا، عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہوگی، مہنگائی کا جو بے قابو ہوتا ہوا جن عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کرے گا، سیاسی عدم استحکام مزید آگے کی طرف بڑھے گا، جو یہاں پر مذہبی بنیاد پرست انتہا پسند قوتیں جو سامراجی مفادات کے لیے یہاں پر پروان چڑھائی گئی تھی، وہ وہاں پر پھر بروے کار لائی جائیں گی، اور پاکستان کے اندر وہ انتشار پیدا کیا جائے گا جس کے تحت امریکہ دنیا میں پروپیگنڈا کرے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اساسات وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان ایٹمی اساسات کو بچانے کے لیے، بنی نوع انسانی کو بچانے کے لیے، تہذیب انسانی کو بچانے کے لیے پاکستان میں براہ راست امریکی فوجوں کا اتارنا ضروری ہے، تاکہ ان ایٹمی اساسات کو عالمی تحویل میں لیا جائے، اور اس طرح سے امریکہ اپنی ناپاک فوجوں کو اپنے ناپائق عزائم کے تحت پاکستان کی سرزمین پر اتار کر اپنی مرضی کے مطابق اس کی تقسیم اور تحلیل کرنا چاہتا ہے، اور کراچی سے لے کر گوادر، شمالی علاقہ جات اور اسی طریقے سے جو قبائلی پٹی ہے، اس میں وہ براہ راست یہ ہے کہ بنیاد پرست اور دہشت گردوں اور یہ ہے کہ انتشار پسند قوتوں کو چیز کرنے کے نام پر اپنے فوجی قبضے کو قائم کر کے یہاں پر وہ اپنا اڈا بنا کر اس پورے ریجن کو اثر نو تا دیر ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازش پر وہ عمل پیرا ہے۔ یہ منظرنامہ ہے آنے والے دور میں، اور اس سے نمٹنے کے لیے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر نہ سیاسی سطح پر، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر، نہ عوامی سطح پر نہ کوئی سوچ ہے، نہ ویژن ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ حکمت عملی ہے۔ اقتدار کی جنگ ہے، اور پھر اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر مفادات کی جنگ ہے، اور اس میں دور رس سوچ تک موجود نہیں ہے۔ اسی چیز نے آج پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا، اور بدقسمتی سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی نام نہاد مذہبی جماعتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شعوری یا لاشعوری طور پر امریکی سامراج کی بچھائی ہوئی بساط پر کھیل رہی۔ ریجن کے اقدامات بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے مایوس ہے۔ انڈیا پاکستان کے ساتھ اگر تعلقات کی بہتری کے حوالے سے نرم گوشہ شو کر رہا ہے تو اس کے اپنے مفادات ہیں کہ پاکستان کشمیر پر انڈیا کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر لے۔ اس کے بعد پاکستان کو کیا ملے گا؟ سوائے اس کے کہ تنہائی کے، رسوائی کے، ریجن سے ڈسکنیکٹ ہونے کے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر امریکہ کا جو شکنجہ ہے وہ کستا چلا جائے گا۔ ریجنل ممالک اپنی سلامتی کو تو یقینی بنائیں گے، لیکن جب پاکستان کے اندر سے کوئی قوت بروے کار نہیں آ رہی تو انہیں پھر پاکستان کی کیوں فکر مندی ہوگی؟ پاکستان کی فکر پاکستان کے عوام کو کرنی ہوگی، ہمیں کرنی ہوگی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کالونیلزم کی باقیات جو قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی پاکستان کے عوام کی گردنوں پر جونکیں بن کر مسلط ہو گئی، ان سے کیوں کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر قائم یونائٹڈ پاکستان وہ انقلابی پارٹی ہے جو اس ساری صورتحال کا گہرا شعور اور ادراک رکھتی ہے، اور اس کا انالیسس اس کے پاس ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک ہماگیر انقلاب کی سٹرگل وہ کر رہی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کے امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے آج سے کم و بیش 95 سال پہلے ایشیاٹک فیڈریشن کا کنسپٹ دیا تھا، اور یہ وہ کنسپٹ ہے جس کی طرف آج کی قومیں، ریجن کی قومیں جا رہی ہیں، کہ جس کو اختیار کر کے امریکی سامراج کی دست برد سے نہ صرف پاکستان کو، پورے ریجن کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر پہلے انقلاب برپا ہو، ورنہ ایشیاٹک فیڈریشن کی طرف ابتدائی اقدام ریجنل ممالک اٹھا چکے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم اس کی ابتدائی شکل ہے، لیکن امام انقلاب عبید اللہ سندھی کے ویژن کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم بروے کار آئے
اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر ایک سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب برپا ہو، جو اپنی تاریخ کی باقیات الصالحات کا نمائندہ اور جدید ترین سماجی تشکیل اس کے تقاضوں کا اعانہ دار ہو، جو فطرت انسانیہ کا ترجمان ہو اور جو اپنی تاریخ سے کنیکٹڈ ہو۔ تو اس لیے آج اگر امریکی سامراج کی سازش کو کاؤنٹر کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کے اندر ایک بائنڈنگ فورس بن کر کسی طاقت نے ابھرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے باشعور افراد اور نوجوان یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنے، جو تاریخ کے تناظر میں بھی اور فیوچر کے تناظر میں بھی اور لمحہ موجود میں بھی بدلتے ہوئے حالات، اس کا گہرا ادراک، اس کا گہرا شعور یونائٹڈ پاکستان کی اجتماعیت رکھتی ہے، اپنے نظریے، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے ویژن کی وجہ سے۔ تو اس کو اختیار کر کے ہم پاکستان پر مسلط اس سرمایہ نظام کو، امریکی سامراجی غلبے کو اور یہاں پر جو عالمی مالیاتی اداروں کا قبضہ ہے، اس کو ہم یہ کہ شکست دیں گے، اور اسی عمل سے ہی امریکہ کے جو پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم ہیں ان کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کے یہاں پر گماشتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ گزشتہ 73 سالوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں تمام تر تجربات کیے گئے ہیں۔ اس سسٹم کو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر بے خوبن سے اکھاڑ کر نیا سسٹم قائم کر کے ہی پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو سامراجی طاقتوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنا کر پاکستان میں ابھرنے والے انقلاب کو، اس پورے خطے سے امریکی سامراجی بالادستی، اس کے خاتمے کے لیے ایک کلیدی مقام دیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں برپا ہونے والا یہ انقلاب پاکستان کو دنیا کی اقوام میں لیڈرشپ کی صفوں میں لا کر کھڑا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آئیں، یہ جتنا بھی خوفناک منظرنامہ ہے، سامراج کے جتنے بھی عزائم ہیں، قدرت آپ کے پاس ایک راستہ رکھتی ہے کہ تاریک ترین سرنگ، اس کے بھی آخری کونے میں روشنی کی ایک کرن لازمی ہوتی ہے، اس سے روشنائی لینا، اس سے رہنمائی لینا، یہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو باشعور افراد، ان کے لیے شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر اور اس پر قائم یہ یونائٹڈ پاکستان، یہ وہ روشنی کی کرن ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم یہاں پر سامراج کی تمام تر سازشوں کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں پر برپا ہونے والے انقلاب کے ذریعے سے پوری دنیا اس کو سامراج کی بالادستی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے سامراجی سازشیں وہ جاری ہیں، جاری رہیں گی۔ ہم نے اس کے مد مقابل کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹھوس اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، اور اس کے لیے آج سے ہی ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا کہ تمام تر سازشوں کے باوجود پاکستان کے عوام، سامراج، اس کے یہاں پر مکروہ اور ناکام عزائم اور اس کے جو یہاں پر فوجیں اتارنے کا قبضہ جو ارادہ ہے، اس کو ہم اپنے عمل سے، انقلابی جدوجہد سے اور عوام کی بیداری سے ہم ناکام بنائیں گے، اور یہاں پر اس کے گماشتوں، اس کے اعلی کاروں کو بھی شکست دے کر یہاں پر ایک نیا سماجی نظام قائم کریں گے، جو پاکستان کے محنت کش عوام، ان کو خوشحالی سے، امن سے، ترقی سے ہمکنار کرے گا، پاکستان کو ریجن کے اندر ایک کلیدی مقام دے گا، اور دنیا کی باوقار قوموں کے اندر اور دنیا کے باوقار ممالک کے اندر پاکستان کا بھی شمار ہوگا۔ تو اس کے لیے آئیے آج سے ہی اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اس عمل کو ہم سامراجی سازشوں کے کامیاب ہونے سے پہلے کاؤنٹر کریں، اور ہم یہاں پر ایک عظیم الشان انقلاب برپا کریں، اور ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم ہی بحر ہند میں امریکی سامراجی بالادستی کو انقلاب کے ذریعے سے ڈبوائیں گے۔ شکریہ۔